اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا جو میں اب مانگ رہی ہوں آپ کے سامنے، میں نے بسم اللہ اس کے لیے پڑھی ہے۔ اور آج جو ہم سورت شروع کر رہے ہیں وہ ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، یہ سورہ انفال کی بیک گراؤنڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، ابھی سورت میں نے نہیں شروع کی ہے۔ چند اہم باتیں اس سورہ کے بارے میں۔ نمبر 1، یہ سورہ انفال کی سسٹر سورہ ہے اور بہت سی جگہوں پہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے سورہ انفال کے ہی مضامین دہرائے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں بہت زیادہ ایک جیسی ہیں۔ دوسری بات، ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ توبہ جو ہے یہ 113 نمبر پر ہے۔ سورہ کتنی ٹوٹل سورہ ہیں قرآن میں؟ 114۔ یہ بہت لیٹ ریویل ہونے والی ایک سورت ہے اور ہے یہ مدنی۔ تو یہ بھی دیکھ کے آپ سمجھیں کہ مدنی زندگی کے بالکل تقریباً اینڈ میں یہ سورت ریویل ہوئی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جب مسلمان سن 9 ہجری آپ سمجھیں جب فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی، یعنی کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ مکہ کو فتح کرنے کی سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو ایک جنگ کرنی ہوگی مکہ کو فتح کرنے کے لیے اور مکہ کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنگ کی تیاری کے احکامات جو ہیں وہ اس صورت میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے یعنی ٹورڈز دا اینڈ آف ریویلیشن یہ صورت آئی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ترتیب توفیقی میں یہ نمبر 9 پر ہے اور اپنی سسٹر سورہ جو ہے سورہ انفال اس کے بعد رکھی گئی ہے۔ اچھا، پھر اس کی آیات جب آپ پڑھیں گے اس کو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ کوئی مکی صورت ہے، کیونکہ ایک تو اس کا بیان بہت سخت ہے، بہت سخت احکامات ہیں اس میں، اور بہت سخت کا مطلب فزیکلی سخت احکامات ہیں۔ ان کو پکڑو اور ان کو مار ڈالو اور ان کے جوڑوں پر ضربیں لگاؤ اور ان کے ساتھ ایسا تعلق کرو اور ان کا پیچھا کرو، اس طرح کی آیات ہیں اس صورت میں۔ بہت سخت احکامات ہیں اس میں، اور میجورٹی احکامات جو اس صورت میں ہیں وہ جنگ سے متعلق ہیں، یعنی کہ قتال سے متعلق ہیں۔ جہاد اور قتال کا فرق بھی الحمدللہ ہم لوگ سمجھ چکے ہیں، جو سن رہے ہیں قرآن ہمارے ساتھ، ہم سب کو پتا ہے کہ جہاد ایک اوور آل حکم ہے اور قتال جو ہے وہ اس کی فائنل ڈگری ہے، وہ اس کا ایک فائنل ایکسپریشن ہے جس میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے مومن اپنی جان دیتا ہے یا کسی کافر کی جان لیتا ہے۔ تو یہ قتال کے بارے میں ہے صورت، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رکھنی ہے اپنے دل میں، احکامات قتال کے ہیں۔ اچھا، بیک گراؤنڈ کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاد جو ہے یعنی قتال والا جہاد جس میں لڑائی انوالو ہے، یہ جہاد کسی انڈیویجول مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ قتال کا حکم جو ہے یہ مسلمان مملکت کے فرما روا کے بس میں ہے، یہ اس کے کنٹرول میں ہے جب وہ قتال کا حکم دے۔ فرمان روا اپنے حاکم، اپنے لیڈر کے حکم کے بغیر ایک انفرادی حیثیت میں نکل کر کسی کو مار ڈالنا یا کسی کو قتل کر دینا یا ایک گروہ کی شکل میں نکل کر کہیں پہ جا کے لڑنا اور پھر اس کو جہاد کہنا، دراصل جہاد نہیں ہے۔ یہ آپ جتنے بھی مفسرین ہیں، مفتی محمد شفیع ہیں، یہ اپنے فی ظلال القرآن والے ہیں، سید قطب شہید، ابن کثیر، ان سب کے مطابق مملکت کے سربراہ کے حکم کے بغیر جا کر کہیں پر لڑنا یا کسی کو قتل کرنا اور یہ کہنا کہ ہم جہاد کی مد میں یہ کر رہے ہیں، دراصل فساد ہے۔ یہ فساد ہے اور یہ جہاد کی تعریف میں بالکل نہیں داخل، اور صرف ہمارے فقہ یا شرع کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق یہ جہاد کی تعریف میں نہیں داخل۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیونکہ اب جب یہ صورت میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 قسم کے لوگ اس صورت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں جو معصوم ہیں اور اپنی کھلی نیتوں کی وجہ سے اور اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ اس صورت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نکل کے ایک کافر کو قتل کر دیا تو گویا یہ قتال ہے۔
تو وہ بڑی سا غلط فہمی میں مبتلا ہے. اور یہ جو نظریہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ وجہ ہے ہمارے ہاں ایک جو بدقسمت ٹرم، ایک بدقسمت نام جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا ہے مسلم فنڈامنٹلزم کا، یہ اس کے محرکات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. دوسری طرف جو ہیں وہ مسلمان ہیں جن کا قرآن سیکھنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے انٹلیکچوئلز آپ انہیں سمجھیں یا سوڈو انٹلیکچوئل سمجھیں کہ وہ بڑے بورژوا قسم کے بیٹھ کر اور ہر چیز پہ بحث کرنے والے اور ہر چیز پہ علمیت کا اظہار کرنے والے وہ مسلمان. پھر وہ غیر مسلم لوگ جو قرآن کو کسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جو اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں بھی ہے کہ یہ اللہ کے کلام میں کجیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ والا گروپ. اور پھر ایک بہت خطرناک گروپ جو ہمارے نوجوان مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ اول تو اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ایک ایسے اللہ کی کتاب ہے جو انسانوں سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس کتاب میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ان کو پکڑ کے مار ڈالو اور ان کا خون بہاؤ اور ان کی گردنیں توڑ دو اور ان کے جوڑوں پر ضربیں لگاؤ. اور اس کے ریفرنس کے طور پہ وہ یہ صورت ہمارے نوجوانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس میں اکثر نوجوان جو ہیں چونکہ قرآن کی تعلیم سے وہ بے بہرا ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. جب وہ جا کے وہ آیت چیک کرتے ہیں تو اس کا بالکل وہی مطلب ہوتا ہے جو اس غیر مسلم نے یا اس فنڈامنٹلسٹ، اس اینٹی فنڈامنٹلسٹ گروپ جو ہے انہوں نے بتایا ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن کا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ قرآن سے اور دین سے بددل ہو رہے ہیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز بھی میں نے آپ کو سمجھا دیے کہ ایک تو فنڈامنٹلسٹ بن جاتے ہیں اور ایک بالکل اینٹی قرآن بن جاتے ہیں ان آیات کی وجہ سے، جن میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ اس صورت میں نازل ہوئی ہیں. اور جب تک اس صورت کے پورے محل وقوع کو، اس کے شان نزول کو، اس کے احکامات کو اور اس کی ہسٹری کو، اب یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں میں سنت کے بہت حوالے دوں گی. آپ جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ کو احساس ہوگا کہ میں سنت کے بہت حوالے نہیں دیتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے ایکسپلین کروں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سنت کو بلیو نہیں کرتی، اللہ معاف کرے. مطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر قرآن کو انٹرپریٹ کرنا ناممکن ہے. لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں بہت زیادہ سنت کا حوالہ چاہیے ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اچھا، اب جو میں سورت آپ کے سامنے شروع کر رہی ہوں، پہلی آیت جو پڑھ رہی ہوں یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ وقت ہے، دیکھیں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو چکا، سورہ فتح نازل ہو گئی جس میں اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے فتح مبین ہے، جبکہ مسلمان رو دھو رہے تھے کیونکہ ان کو حج نہیں کرنے دیا گیا تھا. 6 ہجری میں حج کرنے گئے، نہ کرنے دیا گیا ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت صلح حدیبیہ کیا اور اس ایگریمنٹ پر سائن کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں. اگر ہمارا کوئی بھاگ کے تمہارے پاس آ گیا تو تم اسے نہ واپس کرنا، تمہارا کوئی بھاگ کے ہمارے پاس آ گیا مسلمان ہو کے تو ہم اسے واپس کریں گے. بڑی سخت شرائط تھی یہ، اور سورہ فتح میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیکن جب 6 ہجری میں حج نہ ہوا اور یہ ناراضگی ہو گئی اور پھر ایک معاہدہ ہو گیا تو اس کو فتح مبین اللہ نے قرآن میں کہا ہے، کیونکہ امن کے سائے میں مسلمانوں کو کھل کر تبلیغ کرنے کا ایک موقع مل گیا. اور چونکہ قریش کے سرداروں نے صلح حدیبیہ کیا تھا تو باقی پوری دنیا میں یعنی روم اور فارس اور ان سلطنتوں میں اور شام میں یہ میسج گیا کہ ایک ایسی سلطنت بن گئی ہے مدینہ میں جس سے قریش اپنی ڈپلومیسی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ امن کے معاہدے کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ قریش ان سے ڈرتے ہوں گے، یہ بڑی پاورفل سلطنت بن گئی ہے. تو وہ 6 ہجری میں ہو چکی تھی. 8 ہجری میں بھی مسلمان حج کرنے گئے. حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ گئے تھے، حضرت ابو بکر ان کے ساتھ گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے. 9 ہجری میں دوبارہ اب یہ حج کا قصد کر رہے ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں جا رہے تھے انیشلی. یہ آیات جب آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں میسج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب 4 مہینے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں تو یہ لوگ ان کو مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک انڈائریکٹ اشارہ ہے کہ فتح مکہ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا،
اب یہ آیات جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی سخت زبان ہے ان کی، اور اللہ کا خطاب جو ہے وہ کفار کی طرف ہے، کفار مکہ کی طرف ہے۔ شروع کرتے ہیں، براءت، بیزاری ہے، برا کا مطلب ہم آزاد ہیں، ہمارا قطع تعلق ہے، من اللہ و رسولہ، سو بیزاری کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، تم سے عہد کیا، من المشرکین، مشرکوں نے، یعنی اب یہ اہل مکہ ہیں، اس میں اب کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اور پیس ایگریمنٹ والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ اہل مکہ ہیں، یہ وہ قریش ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کی تھی اور پھر خود اس کے خلاف ورزی بھی کی تھی۔ فسیحوا فی الارض، پس چلو پھرو سیاحی، چلو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعلموا، اور جان لو، انکم، یہ کہ تم، غیر معجزی اللہ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ بہت مزے کر لیے تم نے، ہجرت ہو چکی ہے، 9 سال ہو گئے ہیں، تم سردار بن کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، مخزی الکافرین، وہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے، من اللہ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، عام عوام الناس کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ، یہ کہ اللہ، بریء من المشرکین، وہ بیزار ہے، اس کا قطع تعلق ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کا بھی یہی قطع تعلق ہے۔ فإن تبتم، پس اگر تم توبہ کرو، فہو خیر لکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وإن تولیتم، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، اگر یہ پیغام تم نے سنا اور منہ پھیر لیا، یہ وہی جو ہے، یہ آیات حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر بھیجا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، جو اس وقت حج کے سفر میں تھے، کہ یہ وہی آ گئی ہے اور اس حج میں انشاءاللہ ہم فتح مکہ حاصل کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، یہ کہ تم، غیر معجز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم من المشرکین، جنہوں نے عہد کیا تھا تم سے مشرکوں میں سے، ثم لم ینقصوکم، پھر انہوں نے نقص نہیں کیا، نقصان نہیں کیا، انہوں نے کمی نہیں کی اس وعدے میں، شیئن، کچھ بھی، یعنی وہ امن میں رہے، ولم یظاہروا، اور انہوں نے نہ ہی کسی کی مدد کی، ٹھیک ہے، علیکم، تم پر، احدن، کسی کی بھی، یعنی وہ آئسولیٹ ہو گئے، انہوں نے تم سے تو جنگ نہیں کی، انہوں نے قریش کی بھی مدد نہیں کی تمہارے خلاف۔ فَأَتِمُّوا، پس پورا کرو، الیہم عہدہم، ان کی طرف اپنا یہ عہد، الی مدتہم، اس کی مدت تک، جو کہ حج تک لکھا گیا تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، وہ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ، پس فَإِذَا انْسَلَخَ، پس جب گزر جائیں، نکل جائیں، الاشہر الحرم، حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کون سے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اور ذی الحجہ اس میں سے ایک مہینہ تھا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وخذوہم، اور انہیں پکڑو، واحصروہم، اور انہیں گھیر لو، واقعدوا لہم، اور بیٹھو ان کے لیے، کل مرصد، ہر گھات میں۔ یہ آیت جو ہے بہت زیادہ، آیت نمبر 5، ٹھیک ہے جی، یہ 5 آیات ایک ساتھ اتری تھی، تو یہ آیت نمبر 5 جو ہے یہ بہت زیادہ کوٹ کی جاتی کہ دیکھو تمہارا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نان بلیورز کے ساتھ کیا کرو، ان کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کی راستے میں بیٹھو، ان کے لیے گھات لگاؤ۔ تو یہ اگر تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس؟ تو جب ہسٹری آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ حرمت کے مہینوں تک وہ صلح حدیبیہ تھی اور اس کے بعد اس نے ختم ہونا تھا، اور صلح حدیبیہ کے خلاف قریش نے خود اس کے خلاف ورزی کی تھی، انہوں نے جنگیں کی تھی اس دوران میں، انہوں نے حملے کیے تھے مسلمان قافلوں پر۔ تو یہ حکم جو ہے یہ ہرگز ایسا حکم نہیں ہے کہ بس جہاں تمہیں ملے اس کی گردن اڑا دو، یہ صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کرنے پر اور صلح حدیبیہ کی مدت ختم ہونے پر مسلمانوں کو یہ اجازت دی جا رہی تھی۔
فَإِن تَابُوا بس اگر وہ توبہ کریں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیں فَخَلُّوا سَبِیلَهُم تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ ایمان لے آئیں. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اگر کوئی ایک ان مشرکوں میں سے استجار کا کیا مطلب ہے؟ پناہ مانگنا. استجار پناہ مانگنا. فَأَجِرْهُ تو اسے پناہ دے دو. حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے کلام اللہ کا کلام. تو جو لوگ وہ پہلی آیت بتاتے ہیں نا کہ یہ دیکھو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا اس کی گردن اڑا دو، اسے قتل کر دو اور اسے پکڑ لو اور اس کے راستے میں گھات لگا کے بیٹھو. ان کو یہ بتائیں کہ قرآن کے اصول کے مطابق اپنے سے پہلے آنے والی اور بعد میں آنے والی آیات کے بغیر کسی آیت کو نہیں انٹرپریٹ کیا جا سکتا. یہ قرآن کا اصول ہے. تو جب تک آیت نمبر 5 سے پہلے والی آیت اور بعد والی آیت نہیں انکلوڈ کریں گے آپ کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. اس کو انگریز لوگ خود چیری پکنگ کہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی چیز اٹھا لینا اور اس کو بیان کرنا اور اس کو غلط طریقے سے توڑ موڑ کے بیان کرنا اپنے مطلب کے لیے. مسلمانوں کو دہشت گرد ظاہر کرنے کے لیے صرف آیت نمبر 5 اٹھا کے بیان کی جاتی ہے. تو چھٹی آیت میں یہ ہے کہ اگر مشرک تم سے پناہ مانگے تو ان کو پناہ دو. حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، یعنی ان کو تبلیغ کرو. ثم ابلغہ پس اسے پہنچا دیں ما منع جو اس کی امن کی جگہ ہے. اللہ کا کلام اسے سنائیں اور پھر اس کو جہاں اس کے امن کی جگہ ہے وہاں پہنچا دیں. ذالک بانہم یہ اس لیے قوم لا یعلمون یہ ایک ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتے. اچھا، ایک سوال جو یہاں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ میں تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کسی کی جان نہیں لی گئی تھی، تو یہ یہاں پہ اللہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ تم انہیں پکڑو اور ان کو ان کے راستے میں گھاتیں لگاؤ اور ان کو قتل کرو؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار ہونے کو کہہ رہا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے اس کو بجا لانے کے لیے ہر اینڈ تک جانے کی تیاری مسلمانوں کو کر لینی چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے مکہ فتح ہو گیا تھا، اور اللہ کو یہ پتا تھا. جب یہ وحی آ رہی تھی تب بھی اللہ کو پتا تھا، لیکن اللہ نے اس بات کو راز میں رکھا اور مسلمانوں کو مکمل تیاری کرنے کا حکم دیا. کیف یکون للمشرکین کیسا ہوگا مشرکوں کے لیے عہد عند اللہ کوئی وعدہ اللہ کے پاس وعند رسولہ اور اس کے رسول کے پاس الا الذین سوائے ان لوگوں کے عاہدتم جنہوں نے تم سے عہد کیا عند المسجد الحرام خانہ کعبہ کے پاس. فما استقاموا لکم پس جب تک وہ قائم رہیں تمہارے لیے فاستقیموا لہم تو تم بھی قائم رہو ان کے لیے، اس وعدے پر قائم رہو. گو کہ وہ مشرک ہیں لیکن تم نے جب وعدہ کیا ہے تو تم اس پہ قائم رہو گے یہاں تب تک جب تک وہ قائم رہیں. ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو. کیفا کیسے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ غالب آئیں تم پر لا يرقبوا فیکم تو وہ کوئی لحاظ نہ کریں تمہارے لیے الا مگر ولا ذمتن تو وہ یرقبوا فیکم یعنی وہ تمہاری قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ کریں، تمہیں اپنا قرابت دار نہ سمجھیں وہ، اور نہ ہی کسی عہد کا پاس اگر کفار کے تم کنٹرول میں آ جاؤ. یرزونکم وہ تمہیں راضی کرتے ہیں بے افواہہم اپنے منہ سے، یعنی تمہیں محض زبانی کلامی باتیں کر کے خوش کر دیتے ہیں. وتابا قلوبہم لیکن الٹے ہوتے ہیں ان کے دل، نہیں مانتے ہیں ان کے دل. واکثرہم فاسقون اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. اشتروا بیچ ڈالے ہیں انہوں نے بے آیات اللہ اللہ کے احکامات ثمنا قلیلا ایک چھوٹی قیمت کے بدلے. فصدوا عن سبیلہ پھر انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے. انہم بے شک وہ ساء ما کانوا یعملون برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. لا یرقبون وہ لحاظ نہیں کرتے فی مؤمن کسی مومن کا الا ولا ذمتن وہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت کا علن جو ہے نا اس لفظ کا مطلب ہے رشتہ داری، تو وہ کسی مومن کے بارے میں قرابت داری یا عہد کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. وہ اسی لیے قتل کریں گے کہ یہ مومن ہے. وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المعتدون جو حد سے بڑھنے والے ہیں.
فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تو بھائی ہیں تمہارے دین میں. جب وہ یہ کام کریں گے تو وہ تو تمہارے بھائی بن گئے. دیکھیں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ کسی قرابت داری کا لحاظ نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں تو وہ تو بھائی ہیں تمہارے دین میں. بھائی بھائی کو کیسے مار سکتا ہے؟ ذرا اپنے دین کا اور اپنی امت کا اور اپنے فرقوں کا جائزہ لیں اور مجھے بتائیں کہ سورہ توبہ کیا کہہ رہی ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا اور اگر وہ توڑ دیں أَيْمَانَهُمْ اپنی قسمیں مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ بعد اپنے وعدے کے، بعد پکا وعدہ کرنے کے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور وہ تانے دیں، عیب نکالیں تمہارے دین میں. اگر وہ ایسا کریں، عہد کریں اور پھر اسے توڑ دیں اور پھر تانے دیں، تمہارے عیب نکالیں تمہارے دین میں، فقاتلوا تو جنگ کرو ائمۃ الکفر کفر کے سردار سے. سب سے اونچا جہاد کیا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے اونچا جہاد ظالم حکمران کو اس کے ظلم سے آگاہ کرنا ہے. آج کے بعد یہ بات آپ یاد رکھیں. کتنی باتوں پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا باس ہے، وہ ہمارا افسر ہے، وہ ہمارا بڑا ہے، وہ ہمارا منسٹر ہے، وہ ہماری سفارش کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ تم سے عہد کریں اور پھر اس سے پھر جائیں تو کس سے لڑنا ہے؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر جنگ کرو کفر کے سرداروں سے. انہم بے شک وہ لا ایمان لہم ان کی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لعلہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں. الا تقاتلون کیا تم نہیں لڑو گے؟ قوما نکثوا ایمانہم ایک ایسی قوم نے جس نے اپنا عہد توڑ ڈالا. یہ پری اسلامک یعنی اسلام سے پہلے جس کو عہد جاہلیہ کہتے ہیں، اس میں بھی عرب لوگ جو تھے یہ اپنے قول کے اور اپنے معاہدے کے بہت پکے تھے. اور کسی میثاق یا کوئی معاہدہ یا کانٹریکٹ جب دو پارٹیوں کے بیچ میں ہوتا تھا تو اس کو توڑنا جو تھا وہ موت کو آواز دینے کے برابر تھا. اللہ کہتا ہے کیا تم نہیں لڑو گے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا؟ وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا. یعنی یہ وہ قوم ہے، یہ قریش وہ قوم ہے جنہوں نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ اور وہ بدعوکم تم سے پہل کی اول مرہ یعنی انہوں نے پہلی مرتبہ بھی تم سے لڑنے میں پہل کی تھی، یہ نہیں کہ تم نے انہیں پرووک کیا تھا. اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ پس اللہ احق زیادہ حقدار ہے ان تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. فقاتلوہم پس لڑو ان سے، یعذبہم اللہ انہیں عذاب دے اللہ، بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوا کرے، وَيَنْصُرْكُمْ اور تمہیں غالب کرے، عَلَيْهِمْ ان پر، وَيَشْفِ الصُّدُورِ اور شفا بخشے سینوں کو، قوم مؤمنین مومنوں کے. اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ اللہ تو تمہیں کہتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب پہنچانا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے. اللہ تو آسمان سے بھی عذاب لا سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ حکم تمہیں اس لیے ہے کہ وہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب پہنچائے. وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوا کرے. تم جن کو انہوں نے مار پیٹ کے اور ظلم سے مکہ سے بھگایا تھا، ان کے ہاتھوں اللہ ان کو رسوائی دے رہا ہے. وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور وہ غالب کرے اور وہ مدد کرے تمہاری ان پر. کیوں؟ کیونکہ تم اتنے ٹوٹے ہوئے دل سے مکہ سے گئے تھے، تم ان کے ظلموں سے تم سہتے رہے ہو، تم نے اپنے پیارے گنوائے ہیں، شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ جنگوں میں. تو اللہ چاہتا ہے یشفی صدور قوم مؤمنین اور شفا بخشے، ٹھنڈے کر دے سینے مومنوں کے، ایمان والوں کے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور دور کر دے غیظہ غصہ قلوبہم ان کے دلوں کا. وَيَتُوبُ اللَّهُ اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے علی من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ علیم حکیم وہ حکمت والا اور علم والا ہے. ام حسبتم کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان تترکو
کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اور جہاد میں بھی قتال کا حکم دیا جا رہا ہے تو تم اس سے نگاہیں چرا رہے ہو، تم اس سے ڈر رہے ہو۔ ایک تو یہ اس زمانے میں آپ اس کو دیکھیں کہ مسلمان حج کرنے جا رہے ہیں اور ان کو حکم ہوا ہے جنگ کرنے کا یا جہاد کر قتال کرنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے سینوں کو شفا دینے کے لیے یہ حکم میں نے دیا ہے، تو دیکھو تم کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا اللہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ تم اس سے ڈرو؟ پھر اللہ کہتا ہے ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو ان تترکو، یہ کہ تم ترک کر دیے جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، اور ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا الذین، ان لوگوں کو جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، یعنی ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ جہاد۔ ایمان کی کسوٹی وہ کوشش ہے، وہ محنت ہے جو آپ اس کی راہ میں کرتے ہیں، اور سب سے اونچے درجے کا جہاد وہ ہے جو ہم اپنی جان سے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ابھی معلوم بھی نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور انہوں نے نہیں بنایا، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَلَا رَسُولِهِ، اور نہ ہی اس کے رسول، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور نہ ہی مومنوں کے سوا، وَلِيجَةً، ولیجہ تولج ایک چیز میں داخل ہونا، ولیجہ رازدار۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس کی ٹیم پر ہو، تم کس کے رازدار ہو، تم کس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو تو تم جہاد کی آواز پر لبیک کہو گے۔ واللہ، اور اللہ، خبیر بما تعملون، خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اچھا، دوسرا سیٹ جو ہے آیات کا، جس میں سے چند آیات میں ابھی پڑھ چکی ہوں اور آگے بھی آیات آ رہی ہیں آپ کے سامنے، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جب مدینہ سے انہوں نے کوچ کا ارادہ کیا تھا تبوک کے لیے، اور تبوک سے یہ لوگ چلے تھے روم کی فتح کے لیے۔ تو جنگ تبوک یا غزوہ تبوک جو ہے، یہ تبوک نارتھ میں ہے، سعودی عرب کے کافی شمال میں ہے تبوک کا جو شہر ہے، اور وہاں پر انہوں نے سخت گرمی کے موسم میں یہ اعلان ہوا تھا کہ اب ہم روم سے جا کر لڑیں گے، اور یہ واحد وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کسی نے پیچھے نہیں رہنا، جتنے بھی یعنی کہ ایبل باڈیڈ مرد ہیں انہوں نے گھر میں نہیں رہنا، اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے جیسے، اور وہ صورت میں موجود ہے کہ وہ بہرا ہے یا اندھا ہے یا لنگڑا ہے یا مریض ہے، اس کو پیچھے رہنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مشہور قصہ ہے حضرت کعب بن، یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے انشاءاللہ ریوائز کروں گی یہ قصہ، پورا نام ان کا بھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی جب میں چیک کر لوں گی۔ ان کا قصہ ہے کہ وہ بالکل جوان تھے اور ایکٹیو تھے، لیکن وہ جو موسم تھا وہ ایسا تھا کہ وہ کھجور کے باغ پکنے کا موسم تھا، اور ان کے گھر میں کوئی اور مرد تھا نہیں جو وہ باغ کو سنبھالتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا میں کل جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اور میں پرسوں جا کے ملوں گا، اور اچھا ٹھیک ہے میرے پاس تو 2 اونٹ ہیں، تو جب یہ نکلیں گے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چل کے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا جنگ پہ، لیکن وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جو آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول وہ واقعہ ہے کہ وہ جو صحابی تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور جب 1.5 مہینہ انہوں نے وہاں تبوک سے یہ روم گئے ہیں، لیکن رومی جو فوجیں تھیں وہ مسلمانوں کی دہشت سے پیچھے ہٹ گئیں، انہوں نے جنگ بھی نہیں کی، اور انہوں نے ویسے ہی فتح مسلمانوں کو نصیب ہو گئی وہاں پہ۔ تو وہاں سے جب واپس آئے ہیں 1.5 مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حکم دیا تھا کہ 3 صحابہ تھے جو نہیں گئے تھے جنگ پہ، اور ان کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ ان کو سلام نہ کریں اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں، حتیٰ کہ ان کی گھر والیاں جو تھیں وہ بھی ان کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی ساری کی ساری۔ تو یہ آیات جو ہیں ان کا بیک گراؤنڈ وہ واقعہ ہے۔ آئی ایم سو سوری، مجھے اس وقت وہ نام بیٹھے بیٹھے بھول گیا ہے، میں آپ کو اگلے سبق میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے لیے، ان یعمروا، یہ کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں،
شاہدینہ وہ گواہی دیتے ہیں علی انفسہم اپنی جانوں پر بالکفر کفر کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار اور وہ جہنم میں ہم خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ فتح مکہ کے تناظر میں کہ اللہ کی مسجد بیت اللہ کو کفار نہیں آباد کر سکتے، تو یہ مسجد ان سے لینی ہے۔ انما یعمر اس کے سوا نہیں ہے، یعمر عمارت اس سے نکلا ہے، آباد کرتا ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ اور اس نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتا رہا، ولم یخشا اور وہ نہ ڈرا الا اللہ سوائے اللہ کے، فعسا پس امید ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں ان یکونوا من المہتدین کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو جائیں گے۔ اب بہت امپورٹنٹ آیت آپ کے سامنے میں پڑھنے والی ہوں، اجعلتم یہ آیت جو ہے یہ آپ نے بہت دل کی آنکھوں سے دل کے کان سے اور دل کی آنکھوں سے سمجھنی ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ مجھے امید ہے کہ میں اس سے انصاف کر سکوں گی اور آپ کو افینڈ کیے بغیر آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں گی۔